نبی الاسلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں دعائے ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے شام کے محلات بھی ان پر روشن ہو گئے. ہم جو نبی الاسلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ وہ انسان تھے تو وہ صرف سپیشی کے طور پر کہتے ہیں, ہماری طرح کے انسان نہیں تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام وصال کے روزے رکھتے تھے, ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ, یعنی کنٹینیوس 3 4 دن کے روزے. کچھ صحابہ نے رکھے وہ بے ہوش ہو گئے تو نبی الاسلام فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو. کسی نے نہیں پڑھا قل انما انا بشر مثلکم, نہیں پڑھا. ان کو پتا تھا کہ حضور کیا بات کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں رات کے وقت اپنے رب کے حضور ہوتا ہوں تو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے, میری مثل تو کوئی ہو نہیں سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان 2 آنکھوں کے ساتھ پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. ہمیں تو 180 ڈگری سے زیادہ نظر نہیں آتا, وہ 360 ڈگری دیکھتے تھے. آپ کو پیچھے صحابہ کرام نظر آتے تھے نماز کی حالت میں, یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے نماز کسوف پڑھائی جو سورج گرہن کی نماز ہے, اس میں چند قدم آگے بڑھے, ہاتھ بلند کیا, پھر واپس کیا. صحابہ نے کہا آج آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی اور اس میں میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا, میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ دوں. اب جنت 7 آسمانوں کے اوپر, ہاتھ بھی وہاں تک پہنچ رہا ہے, تبھی تو توڑنے کا ارادہ کیا اور دیکھ بھی لیا. اور پھر فرمایا کہ نہیں, پھر میں نے اسے ترک کر دیا, اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے, کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی, حتیٰ کہ آپ کا پسینہ لوگ عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے, اپنی خوشبو میں ملاتے تھے. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے نبی الاسلام کا جو وضو کا بچا ہوا پانی, جب صحابہ کرام آپ ایک بڑے تھال میں وضو کرتے تھے نا تو وہ تھال ضائع نہیں کیا جاتا تھا. وہ حضرت بلال جب باہر لے کے آتے تھے تو صحابہ کرام اس میں سے اپنے جسم کے اوپر تبرکن ملتے تھے. ڈائریکٹ تبرکات میں صحیح بخاری میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. اور بخاری مسلم حدیث ہے نبی الاسلام نے حج یا عمرے کے موقع پر جب حلق کروایا, اپنے بال مڑوائے تو حضرت طلحہ کو دیا اور کہا صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو. بخاری مسلم حدیث ہے نبی الاسلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی نہیں تھا, ایک برتن میں تھوڑا سا پانی جمع کیا صحابہ نے, آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں ڈالی. صحابہ کہتے ہیں پانی کے چشمے جاری ہوئے. جابر بن عبداللہ سے وہ تابعی پوچھتے ہیں آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1500 تھے. 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی زیادہ تھا. 1500 نے پانی پیا, سٹور کیا, جانوروں کو پلایا, تب بھی وہ ایک اولے میں جو نبی الاسلام نے مبارک ہاتھ رکھا تھا نا وہ پانی ختم نہیں ہو رہا تھا. بخاری مسلم میں آیا کہ بارش نہیں ہو رہی, آگے دعا کروائیے, بارش ہوگی. بخاری مسلم میں آیا کہ حضرت ابو ہریرہ یاداشت کا مسئلہ تھا, دعا کے لیے کہا, حضور نے یوں کر کے ان کی چادر میں ڈالا. اس کے بعد کہتے ہیں کوئی حدیث نہیں, بولا جب سے میں نے سینے لگائی. یہ معجزات ظاہر ہوتے تھے نبی الاسلام میں. صحیح بخاری میں آیا آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, اپنا مبارک ہاتھ پھیرا, وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی ٹوٹی نہیں تھی. اب یہ سارے وہ معجزات تھے جو نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام اویل کرتے تھے. لیکن جیسے ہی نبی الاسلام کی وفات ہوئی ہے, آپ کی قبر پہ جا کے کبھی کسی نے نہیں مانگا.